اگر آپ ایک سیکنڈ میں $1 کما سکتے ہیں تو سوچیں $1 ملین کمانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا۔ چلے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو لگیں گے 11.5 days، یعنی بس 11-12 دنوں میں آپ $1 ملین کے مالک ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بلینئر بننا چاہتے ہیں تو 1 بلین کمانے میں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کو 31.5 سال کا ٹائم چاہیے۔ جی ہاں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو ابھی کیلکولیٹر اٹھائیں اور حساب کر لیں۔ دولت اور پیسے کے حساب سے کوئی امیر ہے یا غریب دوستو، اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن یہ دنیا جتنی سیدھی نظر آتی ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ ٹیڑھی ہے۔ اس دنیا میں امیروں اور بہت زیادہ امیروں کے درمیان ایک گیم چل رہی ہے جسے کہتے ہیں دا گیم آف منی۔ اس گیم میں ڈیفرنٹ لیولز ہیں اور جیسے جیسے لیول آگے بڑھتا ہے چیزیں ڈراسٹیکلی چینج ہوتی جاتی ہیں۔ گیم کے کل 5 لیولز ہیں اور ہر لیول میں وہ لوگ موجود ہیں جو اپنا لیول انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں پیسے اور دولت کا سب سے چھوٹا لیول، دا فرسٹ لیول آف رچ، $2 لاکھ پر ایئر۔ یہ اس گیم کا سب سے چھوٹا لیول ہے اور زیادہ تر امیر لوگ اسی میں لائی کرتے ہیں۔ مگر یہ لیول اتنا برا بھی نہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو $2 لاکھ ایک سال میں کمانا ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے ایک سال کی تمام ضروریات اور ڈیوز پورے کر سکتا ہے۔ مگر انسان جتنی زیادہ دولت حاصل کرتا ہے اس کی نیڈز اسی قدر بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیول کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ان پیسوں سے ایک خوبصورت گھر اور ایک کار خرید سکتے ہیں، مگر جب آپ اپنے سے ایک لیول آگے والے امیر کو دیکھیں گے جس کے پاس نئے ماڈل اور ٹیکنالوجی کی لگژری کار ہے اور اس کا گھر بھی آپ کے گھر سے بہت بڑا اور خوبصورت ہے، تو آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے اور دل ہی دل میں اس جیسا یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان $2 لاکھ سے ایک گھر اور کار تو خرید لیں گے، مگر یہ تو آپ کے پورے سال کی کمائی ہے۔ ان چیزوں کو خریدنے میں آپ کی آدھے سے زیادہ کمائی تو ضائع ہو جائے گی اور تھرو آؤٹ دا ایئر آپ فائنینشیل ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اس سے آگے والے لیولز کے لوگ آف کورس ان پرابلمز کا شکار نہیں ہوتے، مگر کچھ پرابلمز کا سامنا تو انہیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ دی سیکنڈ لیول آف رچ، $10 ملین ٹو $30 ملین۔ اس لیول کے رچ پیپل اپنی ہر قسم کی نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیول میں آپ ایک لگژری سے بھرپور زندگی جی سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت بنگلہ ہوگا، آپ کئی گاڑیوں کے مالک ہو سکتے ہیں، مہنگے سے مہنگا موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ انٹرنیشنل فلائٹس میں فرسٹ کلاس سیٹس پر سفر کر سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر ہیلتھ کیئر اپنے لیے افورڈ کر سکتے ہیں۔ مگر ابھی بھی آپ اپنے آپ کو فائنینشیلی سیکیور نہیں سمجھتے۔ آپ لائف میں ہر بڑا ڈیسیجن لینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایک ڈیسیجن آپ کا منی لیول انکریز کرنے کی بجائے آپ کو دوبارہ سے پہلے اور سب سے چھوٹے لیول میں نہ دھکیل دے۔ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کا ایک غلط قدم آپ کا دیوالیہ نہ نکال دے۔ اور ویسے بھی بینک کی دنیا میں آپ ابھی بھی الٹرا رچ لوگوں میں شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنا لیول بجائے اس کے کہ گھٹ جائے آپ اسے بڑھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ زندگی کو اس کے اصل مزوں کے ساتھ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پرابلمز کو کبھی بھی فیس نہیں کرتے، مگر مسائل اور پرابلمز سے آزاد تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ تھرڈ لیول آف رچ، $30 ملین ٹو $100 ملین۔ اس لیول میں آپ بہت بڑی کمپنیوں کے مالک ہوں گے، آپ ہمیشہ لگژری 5 سٹار ہوٹلز کا مزہ لیں گے، آپ کے پوری دنیا میں کئی عالی شان بنگلے اور پراپرٹیز ہوں گی۔ اس لیول میں آپ وہ چیزیں خرید سکتے ہیں جو ایک عام آدمی اپنی زندگی میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جیسی چاہیں گاڑی لے سکتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جویلری کے مالک ہو سکتے ہیں، جہاں لوگ پبلک فلائٹس پر سفر کریں گے، آپ کا اپنا خود کا ایک پرائیویٹ جیٹ ہوگا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات، اس لیول میں آپ کا سوشل سرکل ڈرامیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ عام لوگوں میں بیٹھنے کی بجائے بڑے بڑے لوگوں مثلاً پولیٹیشنز
اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے بھائی، ایسے تو ہماری ویلیو سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ آپ ان الٹرا ویلتھی لوگوں کی کمپنی میں تو رہیں گے، مگر ابھی بھی آپ کچھ لوگوں سے زیادہ امیر نہیں ہیں، اور ان لوگوں میں جن سے آپ نے دوستی کی ہوئی ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے آپ سے بھی زیادہ ویلتھی ہوں گے۔ فار ایگزامپل، آپ نے بالکل نیو ماڈل فراری لی ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، لیکن وہ آدمی جسے آپ نے دوست بنایا ہے اس کے پاس لمیٹڈ ایڈیشن والی ہائی ٹیک لگزیریس فراری ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی گورنر سے پرسنلی مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست کنٹری کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہو۔ تو یہی باتیں آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر سکتی ہیں۔ آلتو یہ لوگ بہت امیر اور دولت مند ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان جیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ یہ ہیں فورتھ لیول آف رچ کے لوگ، $100 ملین ٹو $1 بلین۔ اس لیول کے لوگ الٹرا ویلتھی اور ریچسٹ لوگوں میں گنے جاتے ہیں۔ اس لیول میں آپ ان فیمس بزنسز اور برانڈز کے مالک ہوتے ہیں جن کو ہم ہر روز کئی بار سنتے ہیں۔ ان کا سوشل سرکل عام امیر آدمی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگ مووی سٹارز اور بلینئر لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ اگر آپ اس لیول کے امیر ہو تو آپ ان چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوں۔ اٹس مینس یہ چیزیں بہت ریئر ہوں۔ آپ ہیروں اور سونے سے بنے گلاسز میں پانی پی سکتے ہیں۔ آپ کی واچ اور موبائل فون اور یہاں تک کہ آپ کی پاکٹ کی پینسل تک ڈائمنڈز اور گولڈ سے بنی ہو سکتی ہے۔ اور تو اور اگر آپ اپنا ٹوائلٹ بھی سونے کا بنوانا چاہیں تو ایزیلی بنوا سکتے ہیں۔ مگر اتنی زیادہ دولت اور پیسہ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ کچھ گنے چنے لوگوں سے زیادہ امیر نہیں ہیں، اور یہ گنے چنے لوگ دی گیم آف منی کے سب سے آخری اور بڑے لیول میں لائی کرتے ہیں۔ دا ففتھ لیول آف رچ، $1 بلین ٹو ابو۔ یہ لیول ہے دولت کے ان بے تاج بادشاہوں کا جن کے آگے باقی سب لیولز کے لوگ کچھ بھی نہیں۔ 7 بلین لوگوں کی اس دنیا میں یہ لوگ صرف کچھ ہی ہیں، یعنی یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی نظریں ہر وقت انہی پر رہتی ہیں۔ پوری دنیا میں 2755 ہی ایسے نان بلینئرز ہیں جو اس ففتھ لیول میں لائی کرتے ہیں۔ اگر ان تمام لوگوں کی نیٹ ورتھ کو ملا کر بات کریں تو $13.1 ٹریلین بنتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو آکسفیم، ان لوگوں میں سے 26 بلینئرز ایسے ہیں جن کی ویلتھ دنیا کے 50% لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ آئی نو یہ ایک چونکا دینے والی بات ہے، لیکن سچ یہی ہے، ایک ڈارک ریئلٹی۔ اس لیول میں آ کر آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سوشلی اور پولیٹیکلی ہر طرح سے سوسائٹی پر اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور آرگنائزیشنز کو فنڈنگ کر سکتے ہیں، اور بدلے میں آپ من چاہی بات منوا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ان 7 بلین لوگوں کی زندگیوں سے کہیں زیادہ اونچی اور لگزیریس ہوگی۔ آپ جہاں چاہیں اور جس آئی لینڈ پر ہاتھ رکھیں اسے خرید سکتے ہیں۔ آپ زمین کی گہرائیوں سے لے کر اسپیس کی لامحدود وسعتوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ آپ مارس یا چاند پر اپنی پراپرٹیز بنا سکتے ہیں۔ آپ اس دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں جو جیسے چاہے جس طرح چاہے اپنے لیے چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اس قدر پیسہ اور پاور ہونے کے باوجود آپ کو ایک پرابلم کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، دی پرابلم آف لیک آف ایموشن۔ فار ایگزامپل، آپ اس لیول تک پہنچ تو گئے، اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ دنیا کی ہر چیز تو مجھے ایزیلی مل رہی ہے، میں جیسے چاہوں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اندر سے بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے، کیونکہ لوگ آپ کے آگے پیچھے تو گھومتے ہیں، آپ کے ہر حکم پر یس تو کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی دولت کی وجہ سے ہے، نہ کہ آپ کی وجہ سے۔ یہ لوگ ایموشنلی اٹیچمنٹ یا دلی لگاؤ آپ کے ساتھ نہیں رکھتے، اور ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ذریعے اپنا کام نکلوائیں۔ یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں
وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ویلتھی اور امیر ہیں۔ آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اپنی فیملی کے لیے 15 منٹس خرید نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ آپ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ اپنی ہیلتھ کو نہیں خرید سکتے، جو کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اور آخرکار اپنے آخری وقت میں جب آپ موت کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان باتوں کو سوچ کر اپنے آپ کو کوستے ہیں، اور بلینز آف ڈالرز آپ کے کسی کام نہیں آتے، اور پھر آپ اسی مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں جس مٹی میں ایک غریب بھی دفن ہوتا ہے، کیونکہ ڈیتھ از اے گریٹ ایکویلائزر۔